ذرا دل تھام کے بیٹھی کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. پاکستان کا جو فوجی جرنیل تھا جنرل یحییٰ خان، یہ جو آج عورتوں پہ بات کرتے ہیں نا، ذرا دل گرد رکھ کے ذرا سنیے اور ہمیں ذرا چیلنج بھی کر دینا. یحییٰ خان کے تعلقات تھے جی اپنے دوسرے فوجی افسران کی بیگمات کے ساتھ، سیاستدانوں کی بیگمات کے ساتھ، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ملکہ ترنم نور جہاں، شیخ حسینہ، اقلیم اختر، رانی، شبنم، شگفتہ، ترانہ، نغمہ، سردار خضر حیات ٹیوانہ کی اہلیہ، کراچی، لاہور اور ڈھاکہ میں یہ عورتیں جو ہیں یہ اس وقت کے فوجی جرنیلوں کو عورتیں سپلائی کرتی تھی. اور جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس تھا اس کا ذرا کارنامہ دیکھیے. اس کی ایک بیگم تھی نازلی بیگم، اس کے تعلقات تھے اپنے جونیئر افسر کے ساتھ. اس کے علاوہ لطیف خان جو میجر جنرل ریٹائرڈ تھا اس کی بیوی کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ ڈھاکہ کی ایک لیلہ خان اور لیلہ مزمل سمیت درجنوں خواتین تھی جو یحییٰ خان کے ساتھ جو وقت گزارتی تھی. جنرل یحییٰ خان نے اور کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس نے شراب اور عورتوں کے مزے پورے لیے. تاریخ کیا ذرا دیکھیے کہ پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کا سٹیٹس تھا، اب ان کو یاد آتا ہے نا کہ بشرا بی بی مداخلت کرتی تھی اور تونے اور جادو کرتی تھی. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ ایک موضوع کو کتنی دفعہ انہوں نے اور کھینچ کے جانا ہے. ذرا سنیے. یحییٰ خان کی ایک معشوق تھی جی بیگم شمیم. یہ اس کی اداؤں پہ مر مٹتا تھا. وہ کہتی صبح تو یہ کہتا تھا صبح، وہ کہتی شام تو یہ کہتا تھا شام. اگر رات کو 1 بجے یہ کہہ دیتی بیگم شمیم کہ یحییٰ خان صبح ہو گئی ہے تو یہ کہتا صبح ہو گئی ہے، آرڈر پاس کرو. بیگم شمیم کا خامن اب معشوق ان کے پاس تھی تو بیگم کو تو راضی رکھنا تھا نا جی. اب خامن کا کیا کرنا ہے؟ خامن کو سوئٹزرلینڈ اور آسٹریلیا کا سفیر لگا دیا جاتا ہے. اب دیکھا آپ نے پاکستانیوں، یہ سفیر جو لگتا ہے نا جی اس کے مکمل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، یہ اب بھی سرکار کے ریکارڈ میں موجود ہیں. بیگم شمیم کا خامن یہ سفیر رہا ہے. خامن ادھر مزے کرے، بیگم ادھر مزے کرے. تنخواہ کس کی؟ پاکستان کی. ایسے نہیں پاکستان ٹوٹا. آگے ذرا دیکھیے. بیگم شمیم کا جو والد ہے یہ بوڑھے شخص ہوتا ہے. اب بوڑھے شخص کو جو 70 سال سے زائد ہو اس کو سرکاری نوکری تو نہیں مل سکتی، ایکسٹینشن تو مشکل ہے، لیکن یہ ایکسٹینشن اس وقت بھی دی گئی تھی. اس کو جو نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے اس کا چیئرمین لگا دیا جاتا ہے. کوالیفیکیشن کیا ہے؟ بیگم شمیم. اس کوالیفیکیشن کی بنیاد پر بوڑھے باپ کو لائف میں ایکسٹینشن دے کر پاکستان کے خزانے پہ بٹھا دیے گئے. اب ایک اور مشہور ہے جی بیگم، اس کی بیگم نازلی. یہ یحییٰ خان کے اور قریب تھے. پتہ نہیں یحییٰ خان اتنی مشوقوں کا کرتا کیا تھا کہ جو تاریخ لکھتی ہے اس سے ایک قدم آگے چل کے کہتے ہیں یہ اس پہ فدا تھا. یہ قرضہ اپلائی کرتی ہے ٹیکسٹائل ملز کے لیے. قربان جاؤں، ملیں بھی ایسے نہیں لگی پاکستان میں، ایسے نہیں لوگ امیر ہوئے، بڑا لوگوں نے محنت کی ہے. سنیں جی، تو وہ قرضہ جو ہے باوجود آرڈرز کے وہ نہیں دیا جاتا، تو جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اس کو برطرف کر دیا جاتا ہے. جا بطور چھٹی کا. اس کے علاوہ جو جنرل نیازی ہے یہ ایک تو جو پان کے جو پتے ہیں اس کی سمگلنگ میں ملوث تھا. دوسرا اس کی بھی معشوق تھی جس کے ساتھ یہ جو ہے معصوم راتیں گزارتا تھا. ایسے نہیں پاکستان ٹوٹا. اور بریگیڈیئر جو حیات اللہ ہے یہ دوران جنگ اپنے بینکر میں اپنی ایک مشوق کو لے گیا تھا. ادھر سے جنگ کے گولے گر رہے ہیں، ادھر سے اس نے اپنی جنگ لگائی ہوئی، اور اس کے خلاف جو فوج لڑنے والی ہوتی ہے مورچوں پہ جوان وہ احتجاج کرتے ہیں. اس کے علاوہ 500 جو خواتین ہیں وہ جنرل یحییٰ خان کے کانٹیکٹ میں تھیں. تو یہ جو ہم نے آپ کو ثبوت دیے ہیں یہ صفحہ نمبر ہے 47 اور صفحہ نمبر ہے 46، صرف 2 صفحے ہیں حمود الرحمان کمیشن کے. تو یہ تمام کا تمام سرکاری ریکارڈ ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو آج لوگ عورتوں پہ اور بیگم صاحبہ پہ اعتراض کر رہے ہیں ان کو کہیں اس پہ بولو. وہ تو ثابت کرنے کی آپ کو ضرورت پڑنے گی، جہاں تو آپ کو ثبوت حاضر ہیں، سرکاری ریکارڈ ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک کمپین شروع کی گئی ہے ایک باپردہ عورت کے اگینسٹ جس کا رکنے کا کوئی نام نہیں لے رہا. تو یہ جو شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ہوا ہے
خدا کی قسم پاکستانیوں، اگر آپ کے گھر میں مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ایک ویڈیو جو ہم نے دیکھی ہے، جو یہ نیوز پہ چلی ہے، جس میں یہ غلیظ ترین انسان بشرا بیگم کی جو ماہواری پیریڈز ہیں، ہم اس لیے نام لے رہے ہیں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یہ ڈسکس کرتا ہے کہ کس طریقے کو پیریڈ شروع ہوتے ہیں، کس طریقے کو ختم ہوتے ہیں، اور اس پہ کمیشن بنایا جائے. یہ اس نے رپورٹنگ کی ہے. تو اگر اس تماش کے آدمی کے ساتھ اس کی بیگم ہو اور یہی جو رپورٹ ہے اس کے سامنے چلا لی جائے اور جو کراس کوسچن ہے وہ اس کے سامنے داغ دیا جائے، تو خود آپ سوچئے. یہ امید ہے اگر یہ تھوڑی سی بھی اس میں غیرت اور شرم ہوئی نا تو یہ ڈوب مرے گا. لیکن پاکستان میں کیونکہ شاہراہ ایسے نہیں چلتی، ایسے چلتی ہے، پانی ادھر کی بجائے ادھر حرکت میں آتا ہے، تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. آج پاکستان کے وزراء کہتے ہیں، وزیر داخلہ کہتا ہے اور دفاع کہتا ہے، پتہ نہیں یہ کس چیز کا نام انہوں نے دفاع رکھا ہوا ہے، کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، شناخت کریں گے اور اس کو گرفتار کریں گے. یہ پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں. تو ڈوب مرو نا پہلے تو آپ خود. یہ جو رپورٹنگ ہم کہہ رہے ہیں ہم چلا نہیں سکتے، آپ کے جو سر ہیں یہ شرم سے جھک جائیں گے. اس چیز کا بھی آپ ڈیفنس کرتے ہو تو کمال ہے عمران خان کا یار، کہ وہ برداشت کر رہا ہے. اس کی بیگم کے خلاف جو کمپین ہے، اس کی ذاتی زندگی کے خلاف جو کمپین ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہے. ہر 5-6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی لڑکی. یہ کتنے گھٹیا آدمی ہے. کرنا کیا ہے؟ محمود رحمان کہتی ہے کہ سارا کام ہی لڑکیوں کا ہے، کہ کوئی نہ کوئی یہ عورت پیدا کرتے ہیں پھر اس کو عمران خان پہ اٹیک کروا دیتے ہیں. عائشہ گلے لائی انہوں نے کی، ریحام خان سے انہوں نے کتاب لکھوائی، وہ کتاب کو پڑھیں تو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی پکڑے گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ تحسین بھی ہے. اور یہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے؟ پرویز رشید. قربان جاؤں پرویز رشید پر. واہ 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 واہ. یہ آدمی، اس کی ویڈیو تو آپ کو یاد ہے نا، یہ اتنا سینس والا آدمی ہے کہ لائیو ویڈیو میں اپنی شلوار اتار کر یہ حرکتیں کر رہا ہے. اور آگے جو لڑکی بیٹھی ہے وہ کون ہے؟ کوئی بھی ہو، ہم یہ نہیں کہتے یہ ہے، ہمارے پاس پروف نہیں، لیکن کوئی تو تھی نا. تو اس قسم کا آدمی اب پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اس کے اوپر بیٹھا ان کو اخلاقیات کی بھاشن دے رہا ہے. یہ لوگ ہیں، یہ پاکستان کے لوگ ہیں جو پاکستان پر کر رہے ہیں اور ساتھ عورتوں کی باتیں کرتے ہیں. تو جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ اور بالکل ٹھیک ہوا ہے. اور کمال ہے عمران خان کا، ذرا حوصلہ تو دیکھیے. اس آدمی کو نہ یہ امید ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہوگا، نہ اسے یہ امید ہے کہ وہ جلدی جیل سے باہر آئے گا، نہ اسے یہ امید ہے کہ اس کی بیگم جیل سے باہر آئے گی، نہ اسے یہ امید ہے کہ پاکستان کے جج اسے انصاف کریں گے، نہ اسے یہ امید ہے کہ پاکستان کے جج اس کی پٹیشن بے شک اس کے خلاف کر دیں، لگائیں گے بھی نہیں. نہ اس کو یہ امید ہے کہ اس کے جو ورکر ہیں وہ بیچارے جیلوں سے چھوٹ جائیں گے. اس کے باوجود کھڑا ہے. پتہ نہیں وہ کون سی قوت ہے اس کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہمت اور حوصلہ دے دیا ہے. اور اوپر سے اس قسم کا اس کماش کے گھٹیا ترین لوگ اس پہ صبح شام اس پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو پاکستانیوں، جو آدمی حق پہ ہے اس کا ساتھ دینا آپ لوگوں کے ایمان کا تقاضا ہے. تو اس کا ساتھ دیجئے. کم از کم یار یہ نہیں کہتے کہ ہم وائلنس کریں، لیکن آواز حق تو بلند کرو نا، کہ کم از کم کوئی تو ہے جو بول رہا ہے. یہ پاکستان کے حالات ہیں. آج جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے، رائٹ ہوا ہے، یہ اشارے ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں نے نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو آنکھیں رکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اسیسمنٹ کرتے ہیں. اگر کوئی شخص نشانیوں سے نہ سیکھے تو پھر اس نے تباہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو ایک جو ذات ہے اس کا اقتدار ہے اللہ کا. باقی سارے اقتدار جھوٹے اور کمزور، جنہوں نے گرنا ہی گرنا ہے. انشاءاللہ پاکستان میں حق آئے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے. تھینک یو.